اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، عزیزان گرامی، اس سال رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ مومنین مشتاق ہیں 2 سال سے جو پابندیاں تھیں اس کے ہٹنے کے بعد یوں تو عبادتوں کی طرف لوگ راغب تھے ہی، لیکن اجتماعی عبادتوں کا موقع بہت سی جگہوں پر نہیں مل پا رہا تھا۔ تو اللہ نے پھر سے وہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ خود رمضان کا مہینہ ایک موقع ہے توبہ استغفار کا، جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا تھا، اور مولا علی کی زبانی وہ ارشادات گزرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ اور میں 8ویں امام کی زبان سے وہ باتیں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں یہ روزہ تم رکھتے ہو تو یقیناً اس کے اندر تم یاد کرو قیامت کی بھوک کو اور قیامت کی پیاس۔ یہاں کی پیاس تو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ میدان جہاں پیاس ختم کرنے کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے، بھوک کے ختم کرنے کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر کوئی ذریعہ ہے تو محمد و آل محمد کا سہارا ہے۔ ساقی کوثر ہے، وہ حوض کوثر بھی وہی ہے، لیکن اس کو یاد کرو۔ جب اس کو یاد کرو گے، محسوس کرو گے، یہ محسوس کرنے کا زمانہ ہے۔ پیاس کیسی ہوتی ہے، بھوک کیسی ہوتی ہے، ہم روزے میں محسوس کر لیتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ دنیا میں ایسے بھی صاحبان حیثیت ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ بھوک کس کو کہتے ہیں۔ وہ تو وقت کا انتظار کرتے ہیں، کبھی وقت نہیں ہوا کھانے کا، وہ کھانے کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ کھانا ہی نہیں ابھی آیا، کھانا ہی نہیں ابھی ہے، میرے کو کچھ ہے ہی نہیں، بھوک تو لگی ہوئی ہے۔ وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ وقت آ جائے تو کھانا کھائیں۔ اب وقت آتا ہے تو وہ کھانا کھا بھی لیتے ہیں، چاہے بھوک لگی ہو چاہے نہ لگی ہو، مگر ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور پیاس کیا چیز ہے۔ بہت بچپنے میں نے ایک بڑے نواب صاحب کو تقریر کرتے سنا تھا، تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ بڑے آدمی تھے، بہت پیسے والے آدمی تھے، لیکن اللہ نے یہ روزہ رکھا ہے شاید ہم لوگوں کے لیے، وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے کیونکہ بڑے آدمی تھے، اور انہوں کا کبھی بھوک کا احساس نہیں ہوا، کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو ہم کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھوک کہتے کسے ہیں، پیاس کہتے کیسے ہیں۔ پروردگار عالم نے یاد دلانے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ پیغمبر فرماتے کہ نہیں، یہاں تو بھوک لگتی ہے، وہاں کی بھوک کو یاد کرو، وہاں کی پیاس کو یاد کرو گے تو پیاسوں کو کبھی تڑپاؤ گے نہیں، بھوکوں کو کبھی رلاؤ گے نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فقراء اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرو، صدقہ دو، ان پر احسان کرو، ان کو کچھ عطا کرو۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، تم لوگ اپنے بزرگوں کا پھر توقیر کرو، تعظیم کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں جن کا تعلق رحم اور بلڈ ریلیشن سے ہے، ان کا تم ان کے اوپر جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبان کو روکو۔ یہ بغیر ہڈی کی جو زبان منہ میں ہے، اس کی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے۔ ڈر کے مارے کبھی رک جاتی ہے، کبھی پیسے سے رک جاتی ہے، کبھی رشوت سے رک جاتی ہے، کبھی کسی اور کارن رک جاتی ہے۔ اللہ پیغمبر فرماتے کہ نہیں، اس کو روکو، بار بار نہ بولو، خواہ مخواہ کی باتیں نہ کرو، اس کو روکو تم۔
واحفظوا السنتکم وغضوا اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے روکو جن کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے، اما لا یحل الاستماع الیہ اسماعکم، اور اپنے کان کو روکو ان چیزوں کے سننے سے جن کا سننا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور اس کے اوپر کوئی پہرا بظاہر نہیں ہے، اس میں پہرا اپنے نفس کا ہوگا۔ تو چونکہ ماہ مبارک رمضان نفس میں کنٹرول کا زمانہ ہے، بلکہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں ٹریننگ اچھی خاصی ہو جاتی ہے، آدمی چاہے تو اس میں اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے اور بنا سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ تو تینوں چیزوں کا ذکر یہاں آ گیا کہ زبان کو روکو، آنکھوں کو روکو، کان کو روکو۔ کن چیزوں سے روکو؟ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، جو چیزیں حلال نہیں ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں سے اپنی زبان کو بھی روک لو، اپنی آنکھوں کو بھی روک لو، اور اپنی سماعتوں کو، اپنے کان کو بھی روک لو۔ اس کی تفصیل ابھی آئے گی، تھوڑی تشریح اس کی ہوگی، مگر اس جمعے میں نہیں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ۔ آگے گفتگو بڑھتی ہے پیغمبر کی، فرماتے کہ تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم، لوگوں کے جو یتیم ہیں ہمارے درمیان، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرو، مہربانی فرماؤ ان کے اوپر، ان پر مہربانی کرو، تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی مہربانی کی جائے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب ہمارے یتیموں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اتنا مال چھوڑ کے ہم مریں گے کہ کسی کے در نہیں جائیں گے، وہ کسی کے سامنے نہیں جائیں گے، کسی کے آگے رحم کی بھیک نہیں مانگیں گے، وہ ہم تو بڑے آدمی ہیں۔ یہ خام خیالی ہے۔ کون بڑا آدمی کب غریب ہو جائے، کون بینک کرپٹ ہو جائے، کس کا کاروبار فیل ہو جائے۔ میں نے ایسے ایسے تاجروں کو دیکھا ہے اپنی آنکھ سے کہ جن کے ایک اشارے پر دنیا کے کافی کی مارکیٹ چڑھتی تھی اترتی تھی، مگر ایک دن بینک کرپٹ ہو گئے۔ وہ جو دنیا کی کافی کی مارکیٹ کو ڈیل کرتے تھے، ایسے لوگوں کو دیکھا میں نے بینک کرپٹ ہوتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ان آدمیوں کو، میں دیکھی بات سنا رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی۔ تو پیغمبر فرماتے کہ نہیں، یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے۔ اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اچھی بات ہے کہ پروردگار عالم نے دیا ہے، کب ختم ہو جائے گی وہ چیز کیا پتہ، لہٰذا جو چیز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یتیموں پر رحم فرماؤ تاکہ تمہارے بچے بھی جب کبھی یتیم ہو جائیں تو لوگ تمہارے بچوں پر رحم کریں۔ وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور اس مہینے میں تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ آرڈر دے رہا ہے، کون جو توبہ قبول کرنے والا ہے، مانگنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے جو دینے والا ہے۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو نماز کے اوقات میں دعا کے لیے۔ فإنها افضل الساعات، یہ نماز کے اوقات بہترین اور افضل اوقات ہیں۔ اس موقع پر اپنے ہاتھ کو بلند کرو اور بلند کر کے دعا مانگو۔ ینظر اللہ عز فیہ بالرحمت الی عبادہ، نماز کے بعد، نماز کے وقت جب تم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو تو اللہ عز شانہ کی نظر تمہارے پر پڑتی ہے۔ کون سی نظر؟ نظر رحمت، نظر غضب نہیں۔ نماز کے وقت ماہ مبارک رمضان میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت اللہ کی نظر تمہارا، اسے تو ہر وقت اللہ کی نظر میں ہم لوگ ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ نہیں میں تو ہیڈنگ کیمرے میں نہیں آتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں، ہر وقت اس کی نظر میں ہے۔ لیکن یہ جو وقت ہے اس میں اللہ کی خصوصی نظر پڑتی ہے اور قہر کی نظر نہیں پڑتی، غضب کی نظر نہیں پڑتی ہے۔ لہذا دعا کے وقت، نماز کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اس لیے کہ پروردگار عالم اس میں تمہارے اوپر رحمت کی نظر کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، رحمت کی نظر ڈالتا ہے، دعا کے لیے حکم دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یجیبہم اذا ناجوہ، جب وہ چپ کے دعا کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، پکارتا ہے جب اس کو دھیرے سے۔ نجوہ کہتے ہیں چپ کے آہستہ آہستہ پکارنے کو، جیسے کسی چپکے سے کوئی بات ہم کہیں کہ دوسرا کوئی سن نہ لے، یہ ہے نجوہ، اسی سے مناجات۔ اور ایک ہے زور سے بلانا، اے فلاں، اے میرے اللہ، زور سے چلا کے۔
یہ ہے ندا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یجیبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ ویعطیہم اذا سألوہ، وہ نظر رحمت ڈالتا ہے جب لوگ اس کو چپکے چپکے پکارتے ہیں، آہستہ آہستہ جواب دیتا ہے۔ ویلبیہم اذا نادوہ، زور سے پکارتے ہیں تو لبیک کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ ہوتا ہے نا، اب کسی دور والے کو، کوئی دور ہو، اسی کو آپ زور سے پکاریں گے، اے فلاں صاحب سنیے سنیے، اب وہ نہ سنے تو زور سے پکاریں گے آپ سنیے۔ اگر اس نے وہاں سے کہا جی ہاں میں سن رہا ہوں، آپ نے سب نے اسکول میں مدرسے میں پڑھا ہوگا، جب حاضری بنتی ہے تو چپکے چپکے نہیں بنتی ہے، اٹینڈنس نام پکار رہتا ہے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو جب اس کا نام آتا ہے طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا، وہیں سے کہتا ہے پریزنٹ سر محمد علی، ادھر صاحب آتی پریزنٹ سر اصغر علی، پریزنٹ سر۔ اردو والے میں مدرسے میں جب نام آتا ہے حاضر جناب، جی میں آیا، یہ ہے تلبیہ، جی ہاں میں آ گیا۔ کوئی پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، تلبیہ۔ دونوں حالتوں میں سنتا ہے، زور سے پکارتے ہو تب بھی سنتا ہے، اور تم دھیرے دھیرے پکارتے ہو جب بھی سنتا ہے وہ یعطیہم، اور اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ اذا سألوہ ہو، جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں، ویستجیب لہم اذا دعوہ ہو، اور جب اس کو پکارتے ہیں تو وہ اس میں جواب دیتا ہے۔ ایھا الناس، کیا کیا پیغمبر نے ترکیبیں بتائی ہیں گناہوں کو کم کرنے کی، ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا اس میں آپ۔ اگر برکتوں کا مہینہ ہے اور ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے لیے کتنے اچھے چانسز ہیں، کتنے اچھے موقع ہیں، اور کن کن الفاظ میں پیغمبر نے سنایا ہے مولا علی کو اور اصحاب کو۔ یہ روایت مولا علی سے ہے، ہوتے 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 امام رضا تک پہنچی ہے۔ بیچ میں مولا علی کا سوال بھی ہے، وہ بھی آئے گا۔ سرکار امامت نے پیغمبر سے سوال بھی کیا تھا، خطبے کے درمیان پوچھا تھا کہ حضور ایسا، تو پھر جواب دیا تھا پیغمبر نے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انا انفسکم مرہونہ باعمالکم، تمہارے نفوس جو ہیں یہ مرہون ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں۔ گروی سمجھتے ہیں نا، آپ نے کسی کو کوئی چیز دیا، یہ رکھ لیجئے، یہ زیورات اتنے پیسے مجھے دے دیجیے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے اتنا پیسہ لے کے جائے نا، چھوڑے گا، وہ دے گا آپ کو۔ تو میں نے فلاں سامان گروی رکھ دیا بھائی، اب میں کیا کروں، پیسہ ہو جائے تو میں اس کو چھڑا لاؤں، تو جتنا پیسہ لیا تھا اتنا پیسہ دے دیں گے۔ تو گھڑی رکھی ہے، مثلا یہ زمین رکھی ہے یا سامان رکھا ہے یا برتن رکھا ہے، تو گروی ہے، یہ اس کو گروی کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس گروی ہیں تمہارے اعمال سے، اعمال کی بنا پر، چھوٹیں گے کیسے؟ یہ چھڑانے کی کیا ترکیب ہے؟ کتنا پیسہ دیا جائے کہ ہمارے نفس چھوٹ جائے؟ اعمال ہمارے ایسے تھے کہ اس نے خراب کر دیا، گروی رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ فکفوہا باستغفارکم، استغفار کر کے چھڑا لو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ اللہ کے بندو، تمہارے اعمال اگر اچھے نہیں تھے، وہ تمہارے اعمال کے اچھے نہ ہونے کی بنا پر تمہارے نفس گروی ہو گئے ہیں، کس پیسے میں چھڑاؤ گے؟ کچھ نہیں ہے، کمابود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا دے کے چھڑائیں؟ تو پیغمبر نے راستہ بتایا کہ فکفوہا باستغفارکم، استغفار کر کے چھڑا لو، استغفر اللہ پڑھو، تمہارا نفس چھوٹ جائے گا۔ ظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، تمہاری پیٹھ جو ہے وزن سے بوجھل ہو گئی ہے، ثقیل ہو گئی ہے، بھاری ہو گئی ہے، جیسے پیٹھ پہ کوئی چیز لادنے چلا نہیں جا رہا ہے، تو گناہوں کا بوجھ تمہاری پیٹھ پر ہے۔ جب بوجھ کسی کو زیادہ لاد دیجیے تو اٹھا نہیں جائے گا، چلا نہیں جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شہروں میں دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ یہاں بیٹھنے والے، شرکت کرنے والے دیہاتوں کے رہنے والے بھی، وہاں بھی دیکھا انہوں نے، جب زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے تو آدمی لے کے چل نہیں پاتا، بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس کو اٹھانا ہوتا ہے، کسی کو بلاتا ہے کہ بھیا ذرا یہ بوجھ اٹھا دو میرے کندھے پر یا میرے سر پر، تو ہاتھ لگا کے اٹھا دیتا ہے۔ تو گناہوں سے تمہاری پیٹھ، تمہاری پشت بوجھل ہو گئی ہے، اب بوجھا لوگ اٹھا نہیں جائے گا، اتنے گناہ جو ہو گئے ہیں، تو ابھی اٹھا نہیں جائے گا تو بیٹھا رہے گا وہ۔ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کہا جاتا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے یہ کر لو، بیٹھ جاؤ یہ کر لو، لیکن جب اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے بوجھ سے، تو نہ کھڑا ہو پائے گا نہ بیٹھ پائے گا، وہ جھک سکتا ہے، اور بوجھ اگر زیادہ ہو جائے تو جھک سکتا ہے وہ۔
تو پیغمبر نے نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ، پیغمبر نے نہیں کہا کہ دوڑو، آپ نے فرمایا کہ ظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، تمہاری پیٹھ جو ہے وہ بوجھل ہو گئی ہے، بہت زیادہ بوجھ ہو گیا گناہوں کا تمہارے اوپر، اب اٹھ نہیں پا رہے ہو تم گناہوں سے، فخففوا عنہا بطول سجودکم، تو سجدوں کو طول دے کے اس کو تم ٹھیک کر لو، سجدے کو بڑھا دو، اس کی ٹائمنگ طول دے دو، سجدوں کو طول دو گے، سجدے میں چلے جاؤ گے، حق کے بندگی ادا کرو گے، تمہارے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھو محمد والے ظہورکم ثقیلہ، تمہاری پشت بوجھل ہو گئی ہے، گناہوں کا بوجھ ہو گیا ہے، کیسے میرے معبود اس کو ٹھیک کیا جائے؟ کہ سجدوں کو طول دو، سجدے میں جاؤ، استغفار کرو۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کون سی ادا اللہ کو پسند ہے؟ کون بتائے گا؟ نہ آپ نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ کسی نے دیکھا، نہ ہم کو اس کی مرضی معلوم، نہ مشیت معلوم۔ تو اس سے پوچھنا پڑے گا جس کو اس کی مرضی بھی معلوم ہے، مشیت بھی معلوم ہے، اس کا سب کچھ معلوم ہے، وہ بتائے گا۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر اور آل پیغمبر ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ سجدوں کو طول دو، سجدے میں دیر تک رہو، اس سے کیا ہوگا؟ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، اٹھ تو نہیں پاؤ گے، اتنا ہو گیا ہے، لہذا جھک جاؤ۔ اب اس میں بوڑھا بھی یہ کام کر سکتا ہے، بچہ بھی یہ کام سے کر سکتا ہے، عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے، مرد بھی، جوان تندرست آدمی بھی، کہ سجدے میں چلے جاؤ۔ بندگی کا وہ موقع جو معراج بندگی یہ سمجھیے آپ، ہوتے ہوتے جب اللہ کا بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنی پیشانی جو جسم کی سب سے اونچی چیز ہے اس کو جب اس کی بارگاہ میں بالکل جھکا لیتا ہے تو اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس وقت کہتا ہے کہ پالنے والے مجھے معاف کر دے۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں اس طرح تمہارے گناہوں کا بوجھ کم ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اور یہ جان لو کہ اللہ نے اپنے عزت کی قسم کھائی ہے، قسم کھاتا ہے اور عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ يعذب المصلین والساجدین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں پر اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کریں گے۔ موقع ہے کہ نہیں ہے؟ گناہوں کے بوجھ کم کرنے کا موقع ہے کہ نہیں؟ خطاؤں کو بخشوانے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے رمضان آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ سب۔ میں بہت پہلے میں تو سنا چکا تھا آپ کو، اسی کاغذ سے جو پرانا اور پیلا ہو چکا اور پھٹ رہا ہے۔ تو میں نے کہا نسلیں بدل گئیں، لہذا پرانی نسل کو تو معلوم ہے، نئی نسل کو پھر سنانا ضروری ہے، لہذا میں پھر وہی کاغذ نکال لایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جگہ جگہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور سنیں گے بھی علماء سے، علماء تو بتاتے ہی رہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ موسم ماہ رمضان کا جو ہے یہ توجہ مبذول کرنے کا موسم ہے، توجہ دینے کا موسم ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی عزت کی قسم کھا کے، سرور کائنات بتا رہے ہیں کہ ہم اس پر عذاب نہیں کریں گے جو سجدہ کرنے والے ہیں، اور اس پر بھی عذاب نہیں کریں گے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ وہ اللہ یروعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس دن جب یہ کام کرے گا انسان تو ہم اس دن اس کو نہیں ڈرائیں گے۔ کب؟ جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم اس دن اس کو نہیں ڈرائیں گے جہنم کی آگ سے۔ یعنی کس دن؟ قیامت والے دن۔ گرمی تو ہوگی ہی، بھوک تو ہوگی ہی، پیاس تو ہوگی ہی، اور اس کا بھی خوف رہے گا کہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اس دن جہنم سے ڈرائیں گے بھی نہیں۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ اے لوگو، تم میں سے جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اسپیشل آفر، سال میں دیکھتے ہوں گے آپ، اسپیشل آفر، اس سے سبھی لوگ اس اصطلاح سے واقف ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اسپیشل آفر ہے۔ یوں تو خداوند عالم سال بھر مغفرت کرتا اور سنتا ہے، اور دکھیوں کی باتیں اور غریبوں کی باتیں اور مسکینوں کی باتیں اور پریشان حال کی باتیں اور بیمار کی باتیں، مگر یہ اسپیشل آفر ہے۔ اسپیشل آفر کیا ہے؟ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، تم میں سے کوئی کسی مومن کو اگر افطار کرائے فی ھذا الشہر، اس مہینے میں، تو کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ،
تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسپیشل آفر ہے نا، ایک غلام آزاد کرنے میں اس کا ثواب ملے گا۔ غلام کا زمانہ اب نہیں ہے، اب ہے بھی نہیں، کبھی تھا، بیچے جاتے تو خریدے جاتے تھے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ غلام کا آزاد کرنا، ظاہر کہ پیسہ ہوگا، خریدا جائے گا تو آزاد ہوگا، سستے میں نہیں ملے گا، مگر ایک آدمی کے افطار کرانے میں اتنا پیسہ نہیں لگے گا۔ لہٰذا اسپیشل آفر ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد مومن کو افطار کراتا ہے تو اس کو ثواب کتنا ہے؟ اتقو نسمتن، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، وہ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور اس کے لیے مغفرت ہے ان تمام گناہوں کے لیے جو گناہ وہ کر چکا ہے۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا نقدر علی ذلک، وہی کسی نے پوچھ لیا، جب سنا کہ اتنا بڑا ثواب ہے تو ظاہر ہے کہ غریب امیر سب تھے وہاں موجود۔ سن 2 ہجری میں روزہ یہ والا جو آپ کے سامنے ہے یہ واجب ہوا ہے، تو اس وقت 2 ہجری میں مسلمانوں کی حالت بہت خستہ تھی، بہت سے ایسے بیچارے تھے جو وہیں اصحاب صفہ تھے، وہیں صفے پر چبوترے میں بیٹھے رہتے تھے وہ، اور لوگ دے جاتے تھے کھانا اور کھا لیتے تھے وہ۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی دروازہ، نہ در، نہ پیسہ، نہ بستر، نہ کھانے کا انتظام، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ جو صاحبان حیثیت تھے ان کو لا کے کھلاتے تھے، کچھ دنوں تک سلسلہ چلا، مگر صاحبان حیثیت ان کو کھلاتے تھے۔ تو پیغمبر یہ خطبہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس خود کھانے کو نہیں تھا، وہ کہاں سے افطار کراتے اور کہاں سے افطار لاتے اور کیسے کھلاتے؟ تو قیل، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلیس کلنا نقدر علی ذلک، حضور ہم میں سے ہر آدمی تو ایسا نہیں ہے جو کھلا سکے، کسی کو افطار کرا سکے، جو بیچارہ خود ہی محتاج بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کھلائے گا؟ جو خود ہی محتاج ہے وہ کیا کرے گا؟ اچھا خالی یہی نہیں ہے کہ افطار کی بات کہی، بات سے بات نکلتی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں اشارہ کر دوں کہ اسی اصحاب صفہ میں جو بیٹھے غریب رہتے تھے اسی میں پیغمبر نے شادیاں بھی کریں۔ جس کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے وہ کہاں سے مہر دے گا، کہاں سے ولیمہ کرے گا، کہاں سے شادی کرے گا؟ مگر پیغمبر نے وہ طریقہ بتایا کہ تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ ایک تفصیلی گفتگو جو پھر کبھی، درود پڑھے محمد والے محمد، اسی میں، اسی اصحاب صفہ میں اور انہی لوگوں میں جو غریب تھے ان میں پیغمبر نے یہ بھی کہا، جوہیبر و زلفا کا قصہ بہت مشہور ہے جو آپ نے سنا ہوگا۔ تو پیغمبر نے وہ راستہ بتایا کہ اگر غریب ہے جب بھی کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، یہ ثواب اگر لینا چاہتا ہے، پوچھا کہ فلیسا کلنا نقدر علی ذالک، ہم میں سے ہر شخص تو حضور کھلانے پر، افطار کرانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ فقال اتقوا النار، حضور نے فرمایا کہ آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، افطار نہیں کرا سکتے ہو ایک ٹکڑا ہی کھجور کا کھلا دو ان کو، اسی سے یہ کام ہو جائے گا، سستا اور اچھا اور زیادہ فائدہ دینے والا۔ اسلام نے جو ترکیبیں بتائی ہیں وہ سستی بھی ہیں، وہ اچھی ترکیبیں بھی ہیں اور زیادہ فائدہ دینے والی۔ اب ظاہر ہے کہ کھجور تو ان کے پاس آتی تھی، کھجور کا تو ملکی ہے وہ، تو ایک ٹکڑا کھجور اگر آیا خود کھا لیا، ایک ٹکڑا اس میں سے کسی کو کھلا دیا، تو اتنا ہو سکتا ہے۔ اگر اتنی بھی طاقت رکھتا ہے وہ اور کسی کو کھلاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ واتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، بچ جاؤ گے چاہے ایک ٹکڑا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ حضور کھجور بھی میرے پاس نہیں ہے، لیجیے اب کیا کر لیں گے؟ اب جو کوئی دے جائے گا تب نا، نہیں ہے ہمارے پاس اتفاق سے کوئی دینے والا نہیں دے گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پلا کے کرا دے افطار، اس سے تو وہی فائدہ ہوگا جو افطار کرانے میں ہے۔ ہاں اگر طاقت ہو تو بہانہ مت کرنا، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے ہے۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوادا علی الصراط، اس میں جو اپنے اخلاق کو سدھار لے، اس مہینے میں جو اپنے اخلاق کو سدھار لے تو اس کو صراط سے گزرنے کا جواز مل جائے گا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، قدم ٹھہر نہ رہے ہوں گے۔ اگر اس مہینے میں کسی نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا تو اس کے قدم صراط سے گزر جائیں گے۔ من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو اپنے نوڈی اور غلاموں پر، کنیزوں پر، اپنے زیر دستوں پر تخفیف کرے، ان کے ساتھ
سہولت کا برتاؤ کرے تو اللہ حساب میں یوم قیامت اس کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کرے گا۔ من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جو اس میں کسی شر کو دور کر دے، کسی شر کو ہٹا دے، تو اللہ قیامت کے دن جب اس سے ملاقات ہوگی تو اپنے غضب کو، اپنے غصے کو اس سے ہٹا لے گا۔ ومن کرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ، اور جو کسی یتیم پر کرم کرے اس مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اس پر کرم کرے گا۔ ومن صلی علیہ من وصل علیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمہ یوم یلقاہ، اور جو اس میں صلہ رحمی کرے تو اللہ اس کے ساتھ بھی قیامت کے میدان میں رحم و مربت کرے گا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ومن قطع فیہ رحمہ، وہ جو قطع رحمی کرے، قطع تعلق کر لے، اپنے بلڈ ریلیشن والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو اللہ قیامت میں قطع اللہ عنہ رحمتہ، تو اللہ اس دن اپنی رحمت کو منقطع کر لے گا۔ یوم یلقاہ، جس دن اس سے ملاقات ہوگی۔ ومن تطوع فیہ لصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اور جو اس میں مستحبی نماز پڑھے اللہ اس کے لیے آگ سے براءت اور نجات لکھتا ہے۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ، اور جو اس میں فریضے کو ادا کرے، فرض نمازوں کو پڑھے، تو فرض کو ادا کرے تو اللہ 70 فریضوں کو ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو دوسرے مہینے میں آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک فریضہ ادا کرنے میں 70، یعنی ایک جمعہ پڑھا آپ نے اس مہینے میں تو گویا 70 اور 3 4 تو جوڑ لیجئے، کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے، آپ کا دماغ کمپیوٹر ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اس میں ثواب بڑھا دیا، یہ اسپیشل آفر ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یہ اسپیشل آفر ہے کہ اس میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب بھی 70 آیتوں کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف المیزان، اور کچھ نہ آتا ہو کسی کو تو درود تو پڑھ سکتا ہے وہ۔ جو ہم پر درود بھیجے اس میں کثرت سے تو ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، تو اللہ اس کے میزان اعمال کو، اس کے اعمال نامے کو گرم کر دے گا، بھاری کر دے گا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن، جو ایک آیت پڑھے گا اس مہینے میں تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ ہم میں سے کون بد نصیب ہے جو ایک آیت نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیے، کچھ آیتیں تو یاد ہیں ہر ایک کو، اگر قرآن کسی نے نہیں پڑھا ہے، میں اکثر کہتا ہوں اگر کسی نے نہیں پڑھا تو کوشش کرے پڑھے، اور نہیں تو سن تو سکتا ہے، اب تو موبائلوں میں ہے، ہر ہاتھ میں ہے، بجائے اور چیزیں سننے کے تلاوت قرآن سنیے، اور اس کان سے سنیے بھی، اور جو آیتیں آتی جائے اس کو زبان سے دہراتے بھی جائیے تو سننے کا ثواب بھی ملے گا، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس میں ایک آیت پڑھیں گے سنیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور مہینوں میں ایک ہی ملے گا۔ اسپیشل آفر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس انشاءاللہ اس پر گفتگو مزید آپ کے سامنے اور آئے گی کہ اس میں گناہوں سے بچنے کا بھی ثواب بہت ہے، گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور یہ خصوصی مغفرت کا مہینہ ہے، تمام مومن کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔